السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین اور عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس مجلس کا عنوان ہے وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنا جائز ہوتا ہے، یا وہ کون لوگ ہیں جنہیں رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، پرمیشن ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ان چیزوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں انسانی طبیعت اور انسان کو لاحق ہونے والے امراض، اعذار یا انسان کو لاحق ہونے والی تکلیفوں کا خیال کرتے ہوئے مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا ریزنز ہیں، وہ کیا اعذار ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کی بنا پر ایک مسلمان رمضان المبارک میں روزے چھوڑ سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں روزے چھوڑنے کے اسباب میں پہلا سبب، فرسٹ ریزن، بیماری ہے۔ تو بیماری سے کیا مراد ہے، اس کی تفصیل ہم ذرا معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ بیماری انسان کے جسم میں ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو تندرستی سے نکال کر بیمار کر دیتی ہے، اس کی طاقت کو ختم کر کے اسے کمزور کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کی طبیعت کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے، اسے بیماری کہتے ہیں۔ تو بیماری کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بیماری کی بھی دو قسمیں ہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلی قسم بیماری کی وہ کہ ایسی بیماری جس سے انسان کو شفا یابی کی امید ہو، مطلب ہے کہ ٹیمپرری طور پہ انسان بیمار ہوا ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں بعد، دوائیوں کے بعد، علاج کے بعد وہ انسان شفا یاب ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اور بیماری کی دوسری قسم، کچھ ایسی بیماریاں، اللہ ہمیں اور آپ کی تمام کو اس سے حفاظت فرمائے، وہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، جس سے اسے شفا یاب ہونے کی امید بالکل نہ کے برابر یا بالکل کم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیماری اسے آپ پکڑ لے تو پھر انسان شفا کی امید چھوڑ دیتا ہے۔ تو دو ٹائپ کی بیماریاں ہیں، دو ٹائپ کی بیماریوں کے اعتبار سے روزے میں ان کا حکم بھی الگ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بیماری جسے ٹیمپرری طور پہ بیمار ہم کہیں گے، یا ایسی بیماری جس میں انسان کو شفا کی امید ہوتی ہے، وہ انسان اللہ تعالیٰ نے اسے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی رخصت دی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور جب رمضان کے دوران اگر شفا یاب ہو جائے تو پھر واپس سے روزہ سٹارٹ کرے گا، یا پھر پورے رمضان وہ بیمار تھا تو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا، روزوں کی قضا کرنا اس پر ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی بیمار ہے یا پھر کوئی سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، جہاں میں نے بتایا کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیمپرری ہوتی ہیں، یعنی کچھ دنوں کے بعد انسان کو شفا حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے، لیکن ایک بات ذرا غور سے سن لیں کہ جو بیماری ہے، بیماری کی بھی بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں، حالت ہوتی ہے، یعنی بیماری ایک ٹائپ کی نہیں ہوتی، اس کی کنڈیشن بیماری میں ایک طرح کی نہیں ہوتی، کبھی اس کی کنڈیشن کریٹیکل ہوتی ہے، کبھی وہ بیماری ایک دم لائٹ ہوتی ہے، اور کبھی بیماری میڈیم ٹائپ کی ہوتی ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی حالت یہ کہ کوئی انسان بیمار پڑ جاتا ہے، لیکن کوئی بیماری بڑی بیماری یا تکلیف دینے والی بیماری نہیں ہوتی، اگر وہ اس حالت میں روزہ رکھے تو اسے کچھ نقصان نہیں ہوتا، روزہ رکھنے میں اسے تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا واجب ہے، اسے رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس ایسا کوئی عذر نہیں ہے جس سے وہ رمضان کے روزے چھوڑ سکتا ہو۔ بیمار ضرور ہے،
لیکن ہلکی پھلکی بیماری ہے جس میں انسان روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اگزامپل کے طور پہ کسی کو دانت درد ہے، کسی کو سر درد ہے، ہاں کسی کو تھوڑا لائٹ پیٹ درد ہے، ہاں کسی کو زکام ہے، کھانسی ہے، کسی کو جسم کا درد ہے یا جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسے انسان کو روزے نہیں چھوڑنا چاہیے، ایسے انسان پر روزے رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اچھا، بیماری کی ایک کنڈیشن، ایک حالت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، روزے رکھنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی روزہ رکھنے کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے، 50-50 ہوتا ہے سمجھے، روزہ رکھنے سے اسے تکلیف و نقصان ہوتا ہے یا روزے کی طاقت صحیح طور پر رکھ نہیں پاتا، پھر بھی برداشت کر کے اپنے روزے کو کمپلیٹ کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کا کیا حکم ہے؟ تو ایسے شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑنا اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے اتنا پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری تکلیف کا باعث بھی بنتی ہے، لیکن کچھ لوگ صبر اور برداشت کر کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، بلکہ بہتر، علماء نے بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا انسان روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد یا جیسے بھی وہ شفا یاب ہو جائے وہ اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصیته، کہ اللہ سبحانہ و تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کے کاموں کو کیا جائے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں رخصت دی ہے اس رخصت کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ چیز اللہ کو پسند بھی ہے۔ اپنے آپ پر مشقت، تکلیف ڈال کر، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر یہ کہ روزہ چھوڑ دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرمایا اگر بیمار ہے تو دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی قضا کر لے۔ اچھا، اب بیماری کی تیسری کنڈیشن یہ کہ بیماری بڑی کرٹیکل ہوتی ہے کہ انسان اس میں روزہ رکھے تو ضرور اسے نقصان پہنچے گا، اس کی بیماری بڑھنے کا چانسز ہو سکتا ہے، یا انسان اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے، یا انسان بہت بیمار یا بہت کمزور ہو سکتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو میں نے بتایا سیکنڈ کنڈیشن جو تھی، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن بیٹر یہ کہ روزہ نہ رکھے، لیکن تھرڈ کنڈیشن جو بیماری کی کرٹیکل کنڈیشن جو ہوتی ہے، ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا، مہربان اور بڑا شفقت کرنے والا ہے۔ محترم حضرات و پردہ خواتین، ہم نے شروع میں معلوم کیا کہ بیماریوں کی دو ٹائپ ہوتی ہیں، ایک بیماری ٹیمپرری طور پہ جس کے ختم ہونے کی انسان کو امید ہوتی ہے، اور ایک دوسرے ٹائپ کی بیماری جو ریگولر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس سے شفا کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ تو ایسا انسان جس کی بیماری سے شفا کی امید نہ ہو تو وہ قابل اعتماد بھروسے مند مسلم ڈاکٹرز کے پاس جائے اور ان سے مشورہ طلب کرے، اور ایک سے زیادہ مسلم ڈاکٹرز نے اسے مشورہ دیا کہ اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا پھر یہ بیماری کی حالت میں وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، ایبل نہیں ہے، روزہ رکھنے کی اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، تو ایسا انسان روزہ بالکل چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا انسان روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو ایسے انسان پر رمضان کے مہینوں کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور نہ ان کی قضا کرنا اس پر واجب ہے، کیونکہ رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی وہ روزہ رکھنے کی ایبلٹی اس کے اندر نہیں ہے، ایبلٹی ختم ہو گئی، وہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک کہ وہ بیماری اس کے ساتھ لگی ہو، اور وہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کی بھی امید نہ کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو روزے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مرد یا عورت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہوں یا پھر ان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، یعنی کہ ایسی بیماری ہے جس میں وہ روزہ نہ رکھ سکتے ہوں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ ابن عظیم صحابی ہیں، اور انہوں نے بہت لمبی عمر پائی، اور جب یہ بوڑھے ہو گئے، ان کے آخری وقت میں جب بہت بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھنے کی بالکل طاقت ان کے پاس نہیں تھی، تو انہوں نے روزہ رکھنا چھوڑ دیا اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے۔ محترم حضرات و پردہ نشین خواتین، تو پتہ چلا کہ جو لوگ ایسی بیماری میں پڑے ہیں یا پھر بوڑھے ہو چکے ہیں جن کے پاس روزے کی بالکل طاقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں پر نہ رمضان کا روزہ واجب ہے، نہ رمضان کے روزے کے بعد اس کی قضا ان پر واجب ہے۔ وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں گے اور فدیے کے طور پر ایک مسکین کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائیں گے، تو یہ ان کے روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ کہ فدیہ کھانا کھلانا تو کیسے کھلایا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، فدیہ دینے کا کیا طریقہ ہے، اسے بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ دیکھیے، روزے کے بدلے کسی غریب و مسکین کو جب آپ کھانا کھلاتے ہیں، اسے روزے کا فدیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا، اسے اچھی طرح جاننا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر کنفیوز کرتے ہیں اور علماء کرام سے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ تو اس طریقے کو، اس مسئلے کو اچھی طرح جان لیں کہ فدیہ دینے کا طریقہ کیا ہے، تاکہ رمضان المبارک میں آسانی ہو اور پھر کسی سے رابطہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ دیکھیے، مسکین کو کھانا کھلانے کی دو شکلیں ہیں، یا روزے کا فدیہ دینے کی دو شکلیں ہیں، دو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ کہ جتنے دن مریض نے روزہ نہیں رکھا ہے یا جتنے دن کا روزہ چھوٹا ہوا ہو، اتنے دنوں کا کھانا تیار کر کے فقراء و مساکین کو بلایا جائے اور انہیں دوپہر یا رات کے وقت وہ کھانا کھلایا جائے۔ جیسے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کرتے تھے کہ جو بوڑھے ہو گئے، روزہ رکھنے کی طاقت ختم ہو گئی، تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو گوشت اور روٹی کھلایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ فدیہ دینے کا ایک طریقہ یہ کہ آپ کے ذمے جتنے روزے باقی ہیں، مطلب آپ نے رمضان کے 29 دن کے روزے چھوڑ دیے ہیں، تو آپ کیا کریں، یا تو ڈیلی کسی مسکین کو بلائیں اور ایک وقت کا کھانا کھلائیں۔ اگر ڈیلی ہو نہیں سکا، مہینہ گزر گیا، تو پھر مہینہ ختم ہونے کے بعد شوال کے مہینے میں یا کسی اور مہینے میں جتنا جلد آپ فدیہ ادا کریں اتنا بہتر ہے، تو ایک ساتھ پورے 30 مسکینوں کو بلائیں یا پھر 29 مسکینوں کو بلائیں اور انہیں اپنے ہر روزے کے بدلے کا کھانا کھلا دیں۔ اگر ایک ساتھ سب کو نہیں بلا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تو کم تعداد میں 5 5 10 10 کی تعداد میں ڈیلی مسکینوں کو بلائیں، کھانا کھلا کر ختم کر دیں۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آج اور سہولت ہے، ایک آدمی کا کھانا جس کا پارسل ہوتا ہے، اس پارسل کو بنائیں اور برابر 29 یا 30 پارسل کھانے کے بنائیں اور پھر مسکینوں اور فقیروں کے گھر میں اسے تقسیم کر دیں، یا پھر ایک مسکین کو ڈیلی بلائیں اور اسے کھلائیں، جو بھی ہو۔ اصل میں یہاں پر امپورٹنٹ آپ کے 30 روزوں کے بدلے آپ کو کھانا کھلانا ہے، چاہے ایک مسکین کو کھلائیں، ایک فیملی کو کھلائیں، ایک سے زیادہ فیملی کو کھلائیں۔ لوگوں کی تعداد وہ اصل مطلوب نہیں ہے، آپ کے روزوں کی تعداد مطلوب ہے۔ آپ کو اپنے 29 روزوں کے بدلے 29 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا 30 روزوں کے بدلے 30 وقت کا کھانا کھلانا۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ڈائریکٹ آف فیڈنگ کھانا کھلا دیتے ہیں، سب سے بہتر، سب سے اچھی صورت ہے۔ اگر یہ ہو سکے تو بہت اچھا، اور آج کل کے زمانے میں پارسل کا سسٹم بھی بڑا اچھا ہے، آپ آرڈر دے دیں تو، لیکن اچھا ایک اچھی کوانٹٹی ہونی چاہیے کہ ایک مسکین یا فقیر پیٹ بھر کر کھانا کھائے۔ ایسی کوانٹٹی کے مطابق آپ پارسل بنا کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی صورت اور بہترین صورت ہے۔ ہاں، اگر آپ کسی کو ڈائریکٹ کھلانا پسند نہیں کرتے یا نہیں کھلا سکتے ہیں، تو پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ اپنے روزوں کے بدلے لوگوں میں غلہ اناج، یعنی لوگوں کی جو عام غذا ہوتی ہے، وہ سوسائٹی کی جو عام غذا ہے،
اس عام غذا کے برابر اناج غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ اناج کا مطلب چاول ہے، گیہوں ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہمارے سوسائٹی میں لوگ کھاتے ہیں، تو اسے آپ پیک کر کے ان تک پہنچا دیں۔ تو اب اناج جب دیں گے تو اس کی کوانٹٹی کتنی ہو چاہیے، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ تو اہل علم نے بتایا حدیث کی روشنی میں نصف ساع، مطلب ہے کہ منیمم 1.5 کلو کے برابر آپ چاول، 1.5 کلو کے برابر آپ گیہوں وغیرہ ایسی چیزیں پیک کرا کر غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں۔ اور اس کی دلیل یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے حج کے موقع پر ایک فدیے کے تعلق سے کہا تھا کہ اواطعم 6 مساکین لکل مسکین نصف ساعہ۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر مسکین کو نصف ساعہ کے برابر اناج دیا جائے، کھانا دیا جائے۔ اس تعلق سے علامہ بن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے بڑے مفتی تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھے مرد یا عورت پر روزہ رکھنا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ رکھ نہ سکیں تو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر یا تو اس کے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں، تو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلائیں، یا پھر مسکین کو ہر روزے کے بدلے آدھا صاع یعنی تقریباً 1.5 کلو کے برابر گیہوں، کھجور، چاول یا اس طرح کی چیزیں اسے پہنچا دیا کریں۔ تو یہ رہا فدیہ، روزے کا فدیہ اس طرح ہوتا ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، ایک سوال، ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے، کیا روزے کا فدیہ رمضان سے پہلے ہی ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں ادا کیا جا سکتا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے بیمار ہیں جو روزہ رکھ نہیں سکتے نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد، وہ دائمی مریض جسے کہا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شروع رمضان میں ہی پہلے ہی لوگوں کو فدیہ دے دیتے ہیں، یا شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کا پورا فدیہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ کرنا درست ہے؟ تو ان کا یہ عمل درست نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ ایک روزے کے بدل کھلاتے ہیں، جب تک آپ نے روزہ نہیں چھوڑا تو پہلے ہی انہیں کھانا یا فدیہ دینا درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک دن کا روزہ نہیں رکھا تو اس دن کا کھانا آپ انہیں کھلا دیں، یا پھر پورا رمضان ختم ہونے کا انتظار بھی کر سکتے ہیں۔ اور جیسے بھی آپ نے جتنے روزے چھوڑے، آپ کا جب روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس روزے کے بدلے آپ فدیہ ادا کرتے ہیں۔ پہلے فدیہ ادا کرنا درست نہیں۔ اہل علم نے بتایا جیسے شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے نہیں رکھے جا سکتے، اس طرح رمضان کے روزوں کا فدیہ بھی شعبان کے مہینے میں نہیں دیا جا سکتا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے چھوٹے ہوئے روزوں کے برابر آپ کو فدیہ دینا ہے۔ ابھی آپ کے روزے چھوٹے نہیں ہیں تو پہلے وقت سے پہلے فدیہ نہیں نکالا جائے گا، یا تو ڈیلی فدیہ نکالیں، یا پھر مہینے کے آخر میں فدیہ نکالیں، یا پھر مہینہ ختم ہونے کے بعد پورے مہینے کا فدیہ دے دیں۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ روزہ چھٹنے سے پہلے یا پھر روزہ رمضان سے پہلے آپ اپنے روزوں کا فدیہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ، کیا فدیے کے طور پہ کھلانا ہی ضروری ہے؟ ہاں، یا پھر ہم پیسے غریب و مسکینوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں، معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لوگ پیسوں کے محتاج ہیں، کھانے پینے اناج غلے کی انہیں کمی نہیں ہے۔ تو کیا بہتر ہے کہ ہم سیدھا پیسے ہی دے دیں، جو سب سے آسان صورت ہے؟ ایسے لوگوں کا معاشرے میں کہنا ہے۔ لیکن دیکھیں، سننے میں بات کبھی کبھی اچھی دکھتی ہے، ہاں کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، آپ پیسے دے دیں تو مسئلہ ختم، ہمارے لیے بھی آسانی، ان کے لیے بھی آسانی، ایسا سننے میں اچھا دکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، فدیہ روزہ ایک عبادت ہے، اور روزہ آپ جب چھوڑتے ہیں تو روزے کے بدلے جو فدیہ ادا کرنا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے، اور عبادت اس وقت آپ کی قبول ہوگی جب آپ کی عبادت کتاب و سنت کے موافق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر آپ اپنی عقل سے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر عبادت کے طور پہ ادا کرتے ہیں تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی، وہ اللہ کے پاس ویسی عبادت کا کوئی اعتبار بھی نہیں، نہ اسے عبادت ہی شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ نے فرمایا جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو وہ فدیہ ادا کریں۔ وہ کیا؟ طعام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور دو صورتیں ہیں، تو ڈائریکٹ آپ کھانا کھلائیں، یا پھر آپ اناج وغیرہ دے دیں تاکہ وہ پکا کر کھانا کھا لیں۔ لیکن پیسے دینا اس طرح کی چیز کوئی کسی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ عبادت کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔
تو اناج غلے کے بدل یا پھر کھانے کے بدل پیسے دینا درست نہیں ہے۔ آپ انہیں ڈائریکٹ اناج غلہ پہنچائیں یا ڈائریکٹ آپ انہیں کھانا پہنچائیں یا کھانے کی دعوت پر انہیں بلایا کریں، پیسے وغیرہ دینا کسی صورت درست نہیں ہے۔ محترم حضرات، پردہ خواتین، اب روزہ چھوڑنے کا ایک اور سبب سفر کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں سفر کرتا ہے تو وہ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فمن كان منكم مريض او على سفر فعدة من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزہ اور مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے، اور آدھی نماز کو مسافر سے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ مطلب یہ کہ مسافر 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے، سفر کی حالت میں اس سے روزے کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور یہ صحابی کثرت سے روزہ رکھنے والے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو روزہ رکھو اور چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو بہت بڑے امام، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، چاہے وہ روزے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو یا طاقت نہ رکھتا ہو، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو یا مشکل ہو، چاہے اس کا سفر لگژری ہو، آرام دہ سفر ہو، چاہے اس کا سفر مشکل والا سفر ہو، تو جو بھی انسان سفر میں جب ہوتا ہے تو اسے روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز ہے، اور نمازوں کو قصر کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں، سفر میں روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، انسان چاہے تو روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تبھی بھی کوئی پریشانی نہیں۔ اگر سفر میں اسے تکلیف اور مشکل نہیں ہوتی ہو، اس کا سفر آرام دہ سفر ہو، اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ قابل قبول ہے، اس کا روزہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کبھی روزہ بھی رکھتے تھے، اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ بھی چھوڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت، اپنی حالت کا جائزہ لے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے تو روزہ رکھے، اگر چھوڑنا بھی چاہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے، آرام سے سفر میں روزہ سفر چھوڑ بھی سکتا ہے۔ رخصت پر عمل کرنا چاہے تو بالکل یہ بھی سنت ہے، رخصت پر عمل کرتے ہوئے رمضان میں روزے سفر کی حالت میں چھوڑ سکتا ہے۔ اور اگر رخصت پر عمل نہیں کرنا چاہتا اور روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور روزہ رکھنا اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، تو ایسا انسان روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ کہ سفر کا کیا مطلب ہے، یعنی کتنے کلومیٹر کو طے کرنے پر ہم رمضان کے مہینے میں روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ڈسٹینس کیا ہے، کتنے ڈسٹینس کو کراس کرنے کے بعد ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم روزے کو چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو دیکھیے، شریعت اسلامیہ نے کوئی خاص کلومیٹر کی تحدید نہیں کی ہے کہ اتنے کلومیٹر کراس ہو جائے، کلیئر طور پہ کوئی ایسا ایویڈنس، کلیئر طور پہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ اتنے کلومیٹر یا اتنے ڈسٹینس جب آپ کراس کرو گے تو آپ یہاں پر روزے کو چھوڑ سکتے ہو یا نمازوں کو قصر کر سکتے ہو۔ البتہ اہل علم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کو دیکھتے ہوئے ایک رزلٹ کی طرف گئے ہیں، اور انہوں نے بتایا ہے کہ انسان اگر اتنا کلومیٹر، اتنا ڈسٹینس جب وہ پاس کرتا ہے، اتنے ڈسٹینس کو کراس کرتا ہے، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور نماز کی قصر کر سکتا ہے۔ البتہ اہل علم کے درمیان کلیئر ایویڈنس یا کلیئر دلیل نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، لیکن اہل علم کی ایک بڑی تعداد یہ بتاتی ہے کہ انسان اگر 80 کلومیٹر کراس کرتا ہے تو اپنی نمازوں کو قصر کر سکتا ہے۔ قصر کا مطلب 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت ادا کر سکتا ہے، اور روزے کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔
اس تعلق سے ایک حدیث اور صحابہ کا اثر ملتا ہے جس سے یہ اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان جب 80 کلومیٹر کراس کرے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اپنی نمازوں کی قصر بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت، ایک دن رات کا ڈسٹینس بغیر کسی محرم کے وہ طے کرے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات کی مسافت کو سفر کہا ہے۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب وہ 4 برید کا مطلب آج کے اعتبار سے تقریباً جب وہ 80 کلومیٹر کراس کیا کرتے تھے تو وہ روزہ چھوڑ دیتے تھے اور نماز میں قصر بھی کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اوپر جو حدیث آپ نے سنی اس حدیث کے شرح میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن رات طے کرنے کو سفر کہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک دن رات پرانے زمانے میں جب انسان طے کرتا تھا اونٹ پر ہو چل کر ہو جیسے بھی آرام ایک میڈیم انداز میں جب انسان چل کر یا سواری کے ذریعے ایک دن رات تقریباً اسے 80 کلومیٹر کے لیے لگ جاتے تھے، اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تقریباً اتنے ہی ڈسٹینس کے بعد کیا کرتے تھے، قصر کر لیا کرتے تھے۔ تو اس بنا پر علماء کی جماعت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جب انسان 80 کلومیٹر کراس کرتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور نمازوں میں قصر کرے۔ دیکھیے سعودی عرب کے بڑے مشہور مفتی علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کی رائے کے مطابق قصر کرنے کا جو ڈسٹینس ہے، جو مسافت ہے، وہ 80 کلومیٹر ہے، چاہے سفر گاڑی کے ذریعے ہو، ہوائی جہاز ایئرپلین کے ذریعے ہو، کشتی بوٹ کے ذریعے ہو، جیسے بھی انسان اگر 80 کلومیٹر کراس کرتا ہے تو پھر وہ قصر بھی کر سکتا ہے اور روزے کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ آتا ہے سفر سے متعلق کہ انسان سفر کے دوران جب وہ برابر جرنی میں ہو، سفر میں ہو، ٹریول میں ہو، کنٹینیو سفر ہی کر رہا ہو تو کوئی اختلاف نہیں، وہ بالکل روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ انسان سفر کرتے کرتے کسی جگہ رک گیا، کسی جگہ اس نے قیام کیا اور اس جگہ اسے 4 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہے۔ انسان کسی شہر سفر کر کے چلا گیا، اس کا وہاں پر کام ہے اور وہ 4 دن سے زیادہ منیمم 1 ویک کے اس سے زیادہ اس جگہ قیام کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسا بندہ اپنے روزے کو چھوڑ سکتا ہے یا چھوڑ نہیں سکتا؟ دیکھیے اہل علم کی صحیح رائے کے مطابق یہ کہ اگر انسان، حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر 4 دن سے زیادہ مطلب 5 دن یا اس سے زیادہ کسی جگہ سٹے کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ شروع ہی سے فرسٹ ڈے سے ہی وہ نمازوں کی قصر بھی نہیں کر سکتا اور رمضان کے روزے بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ 4 ڈے سے زیادہ کہیں سٹے کرتا ہے تو سفر اس کا ختم ہو گیا، وہ وہاں کا مقیم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے روزہ چھوڑنا، نمازوں کی قصر کرنا فرسٹ ڈے سے ہی جائز نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ لوگ غلط سمجھتے ہیں اور 4 دن تک وہ قصر کرتے ہیں اور اس کے بعد 5ویں دن سے نمازوں کو مکمل کرتے ہیں۔ اس طرح نہیں، اگر شروع ہی سے آپ کا پلان 1 ویک کا یا مور دین 4 ڈیز کا ہے تو شروع ہی سے آپ قصر نہیں کریں گے، کمپلیٹ نماز ادا کریں گے اور روزہ بھی چھوڑنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو 4 ڈیز یا 4 ڈیز سے کم میں کسی جگہ رکنے کا پلان اور ارادہ ہے تو آپ وہاں پر شروع ہی سے قصر کریں گے اور چاہے تو آپ رمضان کے روزے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اور ایک سوال یہ ہے کہ کوئی انسان کسی جگہ سفر کر کے چلا گیا، کسی ملک کو گیا، کسی سٹی میں انسان سفر کر کے چلا گیا ہے اور لیکن اب اس نے کوئی خاص ارادہ نہیں کیا کہ اسے کتنے دن وہاں پر سٹے کرنا ہے، کوئی شیور نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کتنے دن اسے اس سٹی میں اس جگہ سٹے کرنا ہے، کیونکہ اس کا جو کام ہے کب ختم ہوگا اسے پتا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 4 دن بھی لگے، ہو سکتا ہے 5 دن بھی لگے، 1 ویک بھی لگے، 10 ڈیز بھی لگ سکتے ہیں، اسے نہیں معلوم اس کا کام کب ختم ہوگا اور وہ کب اپنے گاؤں یا سٹی کو، اپنے شہر کی طرف پلٹ کر آئے گا۔ تو ایسے انسان کے تعلق سے اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جب تک وہاں رہے گا وہ نمازوں کو قصر کر سکتا ہے
اور روزوں کو بھی چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں مکے کو فتح کرنے کے لیے اس جنگ کے لیے نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، لیکن جب آپ مقام قدید جو مکہ سے قریب ایک علاقہ ہے، جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے افطار کر لیا، اور لوگوں کو بھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ افطار کر لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رمضان ختم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، اور یہ مور دین 4 days تھا، 4 دن سے زیادہ کی بات تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اہل علم نے بتایا، جسے امام شوکانی رحمہ اللہ نے بتایا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسافر کسی جگہ پر رکے لیکن اسے شور نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ کتنے دن اسے رکنا ہے، اسے خود معلوم نہیں ہے، تو جب تک وہاں سٹے کرتا ہے اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور ایسا بندہ نماز بھی قصر کر سکتا ہے۔ تو بات امید کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر انسان کو شور ہے، پکا ہے کہ اتنے دن سے رکنا ہی ہے، مور دین 4 days کا سٹے کا آلریڈی پلان ہے، تو ایسا انسان رمضان کے روزے چھوڑنا بھی جائز نہیں، نمازوں کا قصر کرنا بھی فرسٹ ڈے سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، یا کوئی کام اس کا ہے وہاں پہ، اسے پتہ نہیں کتنے دن سے رکنا ہے، تو چاہے 4 days ہو، مور دین 4 days ہو، وہ روزوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے، نمازوں کی قصر بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کسی انسان کو 4 days اسٹے کرنا ہے، یا لیس دین 4 days اسے اسٹے کرنا ہے، 4 دن سے کم اسے رکنا ہے، قیام کرنا ہے، تو ایسا انسان اگر چاہے تو روزے چھوڑ سکتا ہے۔ ایسا انسان چاہے تو ایسے انسان کو نمازوں کی قصر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں باقی ہوتا ہے۔ اب اور ایک مسئلہ روزے کے متعلق سفر میں، کہ کچھ لوگ کبھی کبھی رمضان کے روزوں سے بچنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ کیوں سفر کرتے ہیں؟ اگر گاؤں میں رہیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ بچا ہے اس طرح سے، کچھ لوگ روزوں سے بچنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تو کیا ان کے لیے روزے چھوڑنا جائز ہے؟ ان کے لیے کسی صورت میں روزے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یاد رکھیے، دل کا معاملہ، نیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پر ہم کچھ حکم لگا نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ روزہ چھوڑنے کے بہانے سے انسان اگر سفر کرے، ایسے شخص کا روزہ چھوڑنا بھی حرام ہے، ایسے شخص کا روزہ ایسے شخص کا سفر کرنا بھی حرام ہے، جیسے اہل علم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اچھا، اور ایک مسئلہ یہ کہ انسان سفر پر نکل گیا، یا سفر کے لیے ابھی نکل رہا ہے، تو وہ کہاں سے یا کب سے نمازوں کی قصر کرے گا، یا وہ کب سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو دیکھیے، جب تک انسان اپنی بستی کے اندر ہے، ابھی سے سفر کا ارادہ کیا، سامان بھی باندھ لیا، اور اپنی بستی سے چل رہا ہے، جب تک وہ بستی کے اندر ہے اور اپنے سٹی کے حدود کے بارڈر سے باہر نہیں نکلا ہے، تب تک وہ روزے کی حالت ہی میں رہے گا، اسے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ جب آپ پوری طرح سے اپنی بستی یا سٹی کے لمٹ کو کراس کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، تو وہاں سے وہ روزوں کو چھوڑ بھی سکتا ہے، اور چاہے تو نمازوں کی قصر بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ اسپیشلی نمازوں کے تعلق سے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں، غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ اب انہیں سفر کرنا ہے، ابھی وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور گاؤں کی مسجد تک پہنچتے ہیں، تو وہیں سے نمازوں کو جمع اور قصر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے گاؤں کی یا اپنی بستی کی، اپنے سٹی کی لمٹ کے اندر ہیں، تب تک آپ نہ نمازوں کو قصر کر سکتے ہیں، نہ آپ روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ جب آپ اپنی بستی کی لمٹ سے باہر جائیں، اپنے گاؤں کی لمٹ کو کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں، دوسرے گاؤں میں آپ چلے جاتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو اپنے نمازوں کو قصر کرنا بھی جائز ہے، اور روزے چھوڑنا بھی جائز ہے۔ تو اس کی دلیل یہ، کیونکہ اصل میں کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جب تک آپ اپنے بستی کے اندر ہیں تو اصل میں آپ کا سفر ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ جب آپ اپنی بستی کی لمٹ کو کراس کریں گے، تب آپ مسافر بن جاتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ظہر کی نماز کو 4 رکعت ادا کیا، اور پھر اللہ کے رسول مدینہ سے جب باہر نکلے، اور ذوالحلیفہ جو میقات کا علاقہ ہے، تو اللہ کے رسول جب وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کو 2 رکعت ادا کیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ مسافر قصر اور روزہ چھوڑنے کا وقت اس وقت شروع ہوگا
جب وہ اپنی بستی کے مکانات سے باہر نکل جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں جانے کے بعد نماز قصر کی، اور ذوالحلیفہ اور مدینہ کے درمیان 11 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ مطلب ہے کہ مدینہ سٹی سے باہر ذوالحلیفہ تھا، اور مدینہ سٹی کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پوری ادا کی، اور عصر میں جب مدینہ سٹی سے باہر نکل گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قصر کیا۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں روزے کو چھوڑنے کا ایک اہم ریزن حیض و نفاس کا آنا ہے، کہ کوئی عورت خاتون ہے اور رمضان کے مہینے میں اسے حیض و نفاس، حیض آ جائے یا پھر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، تو یہ جو دو خون ہوتے ہیں، منتھلی پیریڈ جو ہوتا ہے یا پھر ڈلیوری کے بعد کا جو خون ہوتا ہے، ایسی حالت میں عورت کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کنڈیشن میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ ضرور روزہ چھوڑ دے گی۔ روزہ چھوڑنا اس پر واجب ہے، اور اس کے بعد رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے گی۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا ہے کہ جب ہم حیض کی حالت میں ہوتے تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اسے حیض آ گیا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اہل علم نے بتایا کہ عورت جب روزہ رکھتی ہے اور دن کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی ٹائم کے اندر، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہونے سے، ہاں، سن سیٹ سے تھوڑا ٹائم پہلے بھی اگر اسے خون آ جاتا ہے، منتھلی پیریڈ کا خون آ جاتا ہے، حیض کا خون آ جاتا ہے، تو اس دن کا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اس پر اس دن کے روزے کی قضا کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس طرح اور ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت دن کے وقت وہ حیض کے خون سے پاک ہو جاتی ہے، طہور میں داخل ہو جاتی ہے، کلیئر ہو جاتی ہے، تو اس دن کے روزے کے کیا حکم ہے؟ تو اہل علم نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں دن کے کسی بھی حصے میں عورت جب حیض کے خون سے پاک ہو جاتی ہے تو اس کے اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہے، اس سے اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب ہے کہ صبح جب وہ اٹھی اور روزہ جب فجر کی اذان تک بھی وہ حیض کی حالت میں تھی، اور اذان کے بعد بھی جیسے روزے کا ٹائم شروع ہو گیا وہ حیض کی حالت میں تھی، تو وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن تھوڑے ٹائم سے، آدھے گھنٹے سے یا فجر کی نماز کے بعد ہی اس کا خون رک گیا، وہ پاک ہو گئی، تو کیا ایسی صورت میں وہ روزہ رکھ سکے گی؟ ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو اہل علم نے فرمایا کہ اس کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ روزہ عورت اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اس دن کے روزے کی قضا اسے کرنی پڑے گی۔ لیکن امام شنقیطی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر عورت حیض و نفاس والی عورتیں دن کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی ٹائم میں حیض و نفاس کے خون سے پاک ہو جاتی ہیں، تو ان پر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہوگی، اس دن کا روزہ ان کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، شمار نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے بتایا اگرچہ کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، لیکن فجر کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد، 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، جو بھی ہو، روزے کا جو ٹائم شروع ہونے کے بعد اس کا خون رک گیا اور اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو وہ روزے کو رکھ نہیں سکتی۔ جیسے آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض روزے کی نیت انسان رات ہی میں اسے کرنی چاہیے، اگر اس نے فرض روزے کی نیت رات میں نہیں کی تو پھر اس کا روزہ کاؤنٹ نہیں ہوتا، شمار نہیں ہوتا۔ اس طرح اور بھی کچھ اسباب ہیں روزے کو چھوڑنے کے، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اسے معلوم کریں گے۔ اور جو کل کا جو اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ضرور کلاس کل کی اٹینڈ کریں، وہ یہ کہ حاملہ عورت، پریگننٹ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کے روزے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ اور جب وہ روزہ چھوڑے گی تو کیا وہ اپنے روزے کی قضا کرے گی، یا پھر ساتھ میں اسے کچھ فدیہ بھی دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ تو انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس مسئلے پہ ڈسکس کریں گے، اور بھی روزے کے جو دوسرے مسائل ہیں انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی فہم ہمیں عطا کرے، دین کی سمجھ ہمیں عطا کرے، اللہ تعالیٰ دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن و مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی کوشچن ہو سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، چاہے تو یہاں پوچھیں چاہے پھر آپ ایڈمن کے تھرو ابھی آپ سوال چاہے تو کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔